ہے، انٹرنیٹ پر کوئی فحش چیز دیکھ رہے ہو، زنا کر رہے ہو، کچھ حرام کھا رہے ہو، تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لذت تھوڑی دیر کی، مزہ تھوڑی دیر کا. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیشہ کا مزہ ہو. اللہ نے انسان کی خواہشات کو محدود اور صلاحیتیں بھی محدود. جو لوگ جوانی میں زنا کرتے ہیں، ایک بار کریں گے، دو بار کریں گے، ان کو زنا میں بھی لذت نہیں رہتی، پھر وہ عادت پڑ جاتی ہے حرام کی، گند میں منہ مارنے کی، لیکن وہ لذت نہیں رہتی. اور جب عمر آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، تو ٹھڑک باقی رہ جاتی ہے، زنا کرنے کی طاقت ختم. مچلتا رہتا ہے ہر وقت، سسکیاں لیتا رہتا ہے، ٹینشن ساری زندگی کی، لیکن طاقت کیا ہو گئی؟ خوب سمجھ لیں، جو جوانی میں زنا کرتا ہے، خوب سمجھ لے بڑھاپے میں زنا کا جذبہ کبھی بھی ختم، بول لینا، نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم جوانی میں زنا کر رہے ہیں تو بڑھاپے میں خود ہی چھوٹ جائے گا. نا 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 نا، یہ بہت بڑی بھول ہے. زنا کا شوق بڑھاپے میں، اگر جوانی میں نہیں چھوڑا زنا تو بڑھاپے میں یہ شوق ختم نہیں ہوتا. اب خود سوچو، ایک چیز کا شوق باقی ہے لیکن اس کی طاقت ختم ہو گئی، کس قدر ٹینشن ہے، کس قدر عذاب ہے یہ. جن لوگوں کو جوانی میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو، خوب سمجھ لو بڑھاپے میں یہ عادت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، لیکن برائی کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کا بڑھاپا جوانوں سے زیادہ بدتر گزرتا ہے، بہت خطرناک. اللہ نے بڑھاپے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو چیز آپ میں جوانی میں ہوتی ہے، جو چاہتیں بڑھاپے میں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بار بار حدیث پیش کر چکا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، الحرص علی المال وطول الامل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے سے بوڑھا ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں. کیا مطلب؟ طاقت پکڑتی ہیں دو چیزیں. جسم جیسے جیسے کمزور ہو رہا ہے نا عمر بڑھنے سے، دو چاہتیں اس میں کمزور ہونے کے بجائے جوان ہو رہی ہیں. ایک لمبی لمبی امیدیں، دوسرا حرص، لالچ، مال کی ہوس، یہ کم ہونے کے بجائے بولو بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دو چیزیں، دو برائیاں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. اس حدیث کا صاف مطلب ہے کہ جوانی میں اگر ان دو چیزوں کو ختم کر دیا، برائیوں کو، تو پھر بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان نہیں ہوتی. جب ہے ہی نہیں تو جوان کہاں سے ہوں گی؟ اور اگر جوانی میں ان دو برائیوں کو آپ نے ختم نہیں کیا تو اس امید پہ مت رہنا کہ جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ دو برائیاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. نا 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 نا، بڑھاپے میں یہ بڑھیں گی. نہیں سمجھ مشکل ہو، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لوگ کیا کرتے ہیں، جوانی میں پلان بنا رہے ہوتے ہیں، موت کی تیاری نہیں کرتے نا. یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ، پیسوں کی ہرس، لالچ، یہاں سے گھسیٹو، میرا بحریہ ٹاؤن میں اس کے 2 پلاٹ، میرے 3 ہونے چاہیے. یہ شوق ہوتے ہیں نا جوانی کے. اس کی 2 شادیاں، میری 3 ہونی چاہیے، اس کی 3 تو میری 4 ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا شوق، یہ جتنا بھی ڈال لو یہ پیدا نہیں ہوگا. اس میں بڑے ڈھیٹ ہیں. جو شوق ہونا چاہیے، یہ تو اس کی کثرت تو پیغمبروں کی سنت ہے نا. یہ والا نہیں پیدا ہو رہا، بس پلاٹوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں پیسہ آئے گا گاڑی خرید لیں گے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے. اس پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے نہیں، ایک اور گھر بنا لو، ایک اور گاڑی خرید لو. چلو وہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جو مرضی کریں. تو پھر میرا بیان کا رخ چینج ہو جاتا ہے. تو 2 برائیاں. جوان آدمی کیا کرتا ہے، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ ہونے چاہیے. اس کے پاس اس کے 1 کروڑ روپے کماتا ہے تو میں 2 کروڑ روپے کماؤں. اس کو جب موت یاد دلائی جائے کہ ابے تھوڑے دنوں میں مر جائے گا، قبر، جب تو پلاٹ خریدتا ہے تو قبرستان بھی تو جا کے دیکھا کرنا. قبرستان بھی تو جا کے دیکھ.
تھوڑے دنوں میں وہاں آ جائے گا. تو شیطان اسے کیا کہتا ہے, بھائی تھوڑے دنوں میں کون آ رہا ہے, ابھی تو میں 30 سال کا ہوں, ابھی تو میں 35 سال کا ہوں, ابھی تو میں 25 سال کا ہوں, ابھی تو بڑا ٹائم ہے, ابھی تو میں ابا بنوں گا, پھر دادا بنوں گا, نانا بنوں گا, پھر بچے بڑے ہوں گے, بہت ٹائم ہے. تو وہ دنیا کی یہ ہوس جوانی میں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میری ایج زیادہ ہوگی, بال سفید ہوں گے, کمر جھک جائے گی, کڈنی کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم شروع ہوگا, تو مجھے خود ہی اس دنیا سے رغبت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر قبر کی بھی تیاری کر لیں گے, پھر یہ بزنس میں, کاروبار میں دل کو اٹکانے کی کوشش نہیں کریں گے, پھر بحریہ ٹاؤن گیا تیل لینے, پھر جا کے قبرستان دیکھ لیا کریں گے. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے, ایسا ہونے والا نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو. جیسے جیسے عمر بڑھے گی نا, یہ لالچ اور طول الامل, لمبی امیدیں کا کیا مطلب, میں بھی نہیں مروں گا, یہ امیدیں کم نہیں ہوں گی بلکہ بڑھیں گی. اور پیسوں کی جو محبت ابھی آپ کے دل میں ہے یہ کم نہیں ہوگی, یہ محبت اور زیادہ بڑھے گی. میں کمال ہے نبوت کے علوم پر, ہم نے اپنی زندگی میں جو بوڑھے ہیں نا, جنہوں نے جوانی میں لالچ ختم نہیں کی, بالکل 100% اس حدیث کے مطابق ان کو پایا ہے, بالکل 100%. میں نے اپنی زندگی میں, ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں, سخی بھی اور کنجوس بھی. اچھا پہلے تو میں حدیث کی تشریح ذرا مکمل کر دوں, پھر مثالوں سے بات سمجھاؤں گا. حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں یا 3 چیزیں, تو یاد رکھو حدیث میں وہ عدد مقصود نہیں ہوتا. یہاں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. میری ایک اہل حدیث عالم سے بحث ہوئی, وہ ایصال ثواب کے منکر نا, کہ میت کے لیے آپ کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے, صدقہ جاریہ, جو اولاد آپ کے لیے دعا کرے, اور علم ينتفع به, وہ علم جو آپ چھوڑ کے جائیں. 3 ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہے. بھائی حدیث میں جب بھی یہ آتا ہے نا یہ 3 کا عدد, یہ 4 کا عدد, تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ اس سے وہ عدد میں محصور نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 3 تو ہیں, جو بھی اس معنی کی ہوں گی وہ سب اسی میں داخل ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اب یہ نہیں کہ صرف صدقے میں ہی انحصار ہے, صدقہ تو ایک نیکی ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نیکی جیسے اپنے لیے کی جاتی ہے, اپنے کسی مرحوم کے لیے بھی کی جاتی ہے, کی جا سکتی ہے. آپ صدقے کے لفظ کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ صدقہ ہے تو باقی نہیں ہے, تو صدقے میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اصل میں تو حدیث میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیا جزیات کے ضمن میں. قرآن و سنت کی عادت ہے کہ جزیہ بیان کر کے لا بیان کیا جاتا ہے. جیسے قرآن کہہ رہے ماں باپ کو اف نہ کرو, تو یہ ایک جزیہ ہے, لیکن اس کے ضمن میں ایک لا بیان کر دیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ, کیونکہ اف کہنا بھی کیا ہے؟ تکلیف ہے. تو بیسک تکلیف پہنچانا ہے, اف کا لفظ یہ اصل مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری نظر میں جو راجح قول ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایصال ثواب صدقہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی نیکی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. یہاں پر پھر ایک اعتراض ہوتا ہے, یہ اعتراض کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اصل, کیونکہ پھر لوگ شارٹ کلپ بنا کے آدھی چیز چلاتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے ثابت کیوں نہیں ہے کہ کسی نے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچایا ہو. سمجھتے ہیں؟ نہیں یاری سمجھ میں. ہمارے اہل حدیث حضرات اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر صحابہ نے ایصال ثواب کیوں نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب نام ہے اس نیت کے ساتھ نیکی کرنا کہ یہ ثواب کس کو پہنچے؟ مرحوم کو پہنچے. یہ نیت ہے امر باطن. ہمارے سامنے صحابی کی نیکی تو آئے گی, ان کا دل کا ارادہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا. جیسے ایک صحیح حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے کہ صحابی نے نبی سے پوچھا کہ میں صدقہ کر رہا ہوں, نیت کیا ہے؟ والدہ مرحوم یا والد مرحوم کے لیے کنواں بنا رہا ہوں. اب باقی جس صحابی نے اپنے کسی مرحوم کے لیے کیا کیا وہ تو ان کے دل کی حالت تھی نا, ہمارے سامنے تو وہ عمل آئے گا, دل کی نیت تھوڑی ہمارے سامنے آئے گی. ہاں اجتماعی سطح پہ کسی نے مرحوم کے لیے کچھ کیا ہوتا وہ پھر چھپنے والا کام نہیں تھا, وہ نقل ہوتا, اور ایسی کوئی حدیث نقل نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب ناجائز ہے, بدعت ہے. نہیں آئی بات میرا خیال. اخفل طریقے سے انفرادی طور پر آپ کوئی نیکی کریں مرحوم کے لیے ٹھیک ہے, لوگوں کو جمع کر کے کریں
یہ عمل کیا بن جائے گا؟ بدعت. کیونکہ اگر جمع کر کے کرنا جائز ہوتا تو پھر یقیناً صحابہ سے ثابت ہوتا، پھر یہ عمل چھپنے والا تھا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ آپ اگر چھپ کے، یعنی قرآن خوانی میت کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے کوئی پبلک کو بلایا کہ آ جاؤ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تمبو لگا ہوا، بھی آ جاؤ. اپنے طور پر اخپل طریقے سے بیٹھ کے پڑھو بھائی، اخپل طریقے سے میت کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ لو، کوئی بھی نیکی کر لو. بہتر تو یہی ہے کہ صدقہ کو فوکس کرو، جو حدیث میں منصوص ہے، جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے. تو سب سے افضل تو یہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے صحابی نے پوچھا میں کنواں بنانا چاہتا ہوں. اب آپ کہیں کہ کنواں بنانا تو جائز ہے، مسجد بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں مسجد کا ذکر نہیں ہے. تو بھائی کنواں بھی ایک نیکی ہے، مسجد بھی ایک نیکی ہے. تو جیسے کنواں بنانا جائز ہے تو سڑکیں بنانا بھی جائز ہے، مسجد بنانا بھی جائز ہے، سرائخ بنانا بھی جائز ہے، سبیل بنانا بھی جائز ہے. تو ایسے صدقے کے علاوہ بھی نیکی کیا ہے؟ جائز ہے. تو خیر یہ تو درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا جو اصل موضوع میں لے کے چل رہا تھا. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دو برائیاں ایسی ہیں کہ جوانی میں اگر آپ نے ان کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ برائیاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو اس سے مراد صرف دو برائیاں نہیں ہیں، یہ دو تو مثال بیان کی گئی ہے. مطلب یہ کہ انسان میں جتنی خواہشات ہیں، اگر جوانی میں ان خواہشات کو ختم نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ خواہشات کم نہیں ہوں گی بلکہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے تو خواہشات بڑھیں گی کیسے؟ او بھائی، خواہش کو پورا کرنے کی طاقت ہونا الگ چیز ہے، خواہش کا جذبہ پیدا ہونا الگ چیز ہے. طاقت نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا کہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو وہ دو برائیوں سے مراد صرف دو نہیں ہیں بلکہ جو بھی بری خواہشات ہیں بڑھاپے میں کم ہونے کے بجائے بڑھتی. اسی طرح اچھی خواہشات اگر جوانی میں اچھی عادتیں ہیں تو بڑھاپے میں وہ اچھی عادتیں کم ہونے کے بجائے جوان ہوتی. اگر آپ کو جوانی میں اللہ سے محبت ہے، بڑھاپے میں یہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہو، دل نہیں لگاتے. بڑھاپے میں بالکل لفٹ کرانا. ہم نے دونوں طرح کے بوڑھے دیکھے ہیں، سخی بھی اور کنجوس بھی. جو سخی ہوتے ہیں وہ بہت سخی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوانی میں سخی ہوتے ہیں نا، تو یہ سخاوت بڑھاپے میں ان کی بہت زیادہ بولو بڑھ جاتی. پھر وہ جاگیروں سے دل لگانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل چھوڑ دیتے ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ کی پناہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگ، نوٹ نظر نہیں آ رہے ہوتے، ایسے ایسے گن رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. یہ میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نظر نہیں آ رہا نوٹ، دیکھ رہے ہیں یار کم تو نہیں پڑ گیا، یوں 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 کر کے نا چیک کر رہے ہیں کہ اس میں اصلی ہے. ابے اب تو نقلی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اب تو اگر نقلی بھی ہے تو اپنے دانت نہیں ہے کھانے کے لیے، پیٹ میں آنت نہیں ہے کھانے کے لیے، چبانے کے لیے دانت نہیں، کھانے کے لیے آنت نہیں، تو اصلی نقلی کا رہ کیا گیا؟ شوگر کے آپ مریض ہیں، مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے. اب تو آپ کو بچے پال رہے ہیں، اللہ اللہ کرو، مصلے پہ ٹائم گزارو اور نکل لو پتلی گلی سے. اللہ زندگی دے سارے بوڑھوں کو، لیکن اب تو یہ سوچ ہونی چاہیے نا. نہیں جناب، ایسے ایسے گر رہے ہوتے ہیں، اتنے لالچ، اتنی ہوس، اور ایسا پراپرٹی میں دل لگائیں گے، ادھر پلاٹ. ایک بوڑھے کا فون آیا میرے پاس، غیبت اس لیے نہیں، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے 85 سال تو کی عمر ہو، اور 10 قسم کی بیماریاں. کہنے لگے، رو رہے تھے میرے بیٹے کا کاروبار کا نقصان ہو گیا، گھر میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رزق کی تنگی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں. میرا دل مجھے ترس آیا، میں ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے ترس آیا. میں ان سے کہوں کہ حضرت آپ کی کیا رزق کی تنگی، آپ کی زندگی گزر چکی ہے، آپ نے ویسے ہی 2 پاپے صبح چائے میں ڈال کے کھانے ہیں بھائی، دوپہر دھونے والے کھچڑی کے کھانے، زندگی گزر گئی. اب ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ جو بیٹا جس کا کاروبار ڈوب گیا اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہو رہی، جس نے آگے زندگی گزارنی ہے ابا کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو رہی. لیکن ہم نے نیک بوڑھے بھی دیکھے ہیں، نیک بوڑھے بھی دیکھے. ہمارے نانا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، نانا نانی دونوں. میرے نانا کی بھی 99 سال ماشاءاللہ عمر تھی، نانی نے بھی بڑی عمر پائی ہے. جب بھی ہم ان کے پاس جاتے تھے نا تو وہ شاعری شروع کر دیتے تھے، قبر کی آخرت کی. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے ان کا،
یعنی بار بار کہتے تھے بیٹا جس کو تم گھر سمجھ رہے ہو یہ گھر نہیں ہے, گھر اصل کیا ہے, قبرستان. اور سخاوت ایسی, کھلا رہے ہر وقت کچن میں کھانا بنتا رہتا تھا. مسجد کے امام بھی تھے ہمارے نانا. حدیث میں آتا ہے بڑے سے جو بڑے گناہ ہے نا ان میں کیا ہے, فرض نماز جان کر قضا کرنا. آج رمضان میں یہ عہد کرو, اے اللہ ہم پوری زندگی کسی صورت میں کبھی نماز قضا نہیں کریں. اللہ نے کچھ عادت بھی ڈال دی ہوگی نا مسجد میں آنے کی, اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے باقی ساری ہو جائیں گی, اس کو گچی سے پکڑ لو. مشکل کام کر لو تو آسان کام آسان ہو جاتا ہے نا, وہ آسان ہو جاتا ہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے بھائی؟ دوسرا کام, اس زمانے کا سب سے بڑا جرم بے حیائی, فحش فلمیں, لڑکیوں سے دوستیاں. میں بار بار یہ سب چیزیں اس لیے کہتا ہوں کہ آج نوجوان اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں اور اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. یہ تو سب کرتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی تھی, چند لوگ کرتے تھے یا سب کرتے تھے؟ سب کرتے تھے. اللہ نے چھوڑ دیا اس بیس پہ کہ سب کرتے ہیں. کیسا پٹخا ہے اس قوم کو اٹھا کے, کیسا پٹخا ہے. ایسے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور الٹا دے مارا ہے. زنا بہت بڑا جرم, لڑکوں سے بدفعلی بہت بڑا جرم, لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بہت بڑا جرم. اللہ کہتے ہیں زنا مت کرو بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. بھائی اس رمضان میں اللہ سے عہد کر لو, اے اللہ نہ زنا کریں گے نہ زنا کے قریب جائیں گے, قریب بھی نہیں پھٹکنا. اللہ نے آپ کے لیے آپ کی زوجہ کو پیدا کیا. لوط علیہ السلام جب قوم کو سمجھاتے لڑکوں سے بدفعلی مت کرو تو نکاح کی ترغیب بھی دیتے. ہاؤلائی بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کرو. تو بھائی نکاح کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اس میں کسی سے مت ڈرو, نہ گھبراؤ, نہ باپ کو رکاوٹ سمجھو نہ ماں کو. اگر آپ کما رہے ہو آپ اس کو رہائش دے سکتے ہو. بار بار میں کہتا ہوں سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. بھائی خدا نے جس چیز کی اجازت دے دی تو اب کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت بولو نا نہیں. ابھی میں نے اتنا لمبا بیان کیا نا, جب اللہ کہہ دے اچھا ہے تو بس اچھا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے بالغ ہونے کے بعد جلدی نکاح کرنا برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے تو بس اچھا ہے, کریں گے. بھائی ہم نے جو شادی کی وہ لوگوں سے پوچھ کے تھوڑی کی ہے, اس سے بڑے واقعات ہیں, پھر میں کیا بتاؤں آپ کو. تو مت پوچھو کسی سے. اس بے حیائی کے طوفان میں نکاح کے بغیر بچنا بہت مشکل, بہت مشکل. تو توبہ کرو. تیسری چیز ہماری سوسائٹی میں خواتین میں بے پردگی, خواتین اس سے توبہ کریں. عورت کی سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے اس زمانے میں, کیونکہ پردے کو اپریشیٹ کرنے والے ختم. چوتھی چیز, آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے آ رہا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے لیے برائی کو مزین کر رہا ہے. ہم نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے, ہم ایکچولی تھک جاتے ہیں تو کچھ ہمیں ایسی ڈرگز لینی پڑتی ہیں. بھائی بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں, علماء پیدا ہوئے. حافظ ابن حجر نے جو فتح الباری لکھی ہے, انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے کیسے لکھی ہوگی اس زمانے میں, جب قلم کو سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھتے تھے اور سیاہی خشک, پھر دوبارہ ڈبو کے دوسرا لفظ. اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی. وہ تو نشہ نہیں کرتے تھے, تو چائے کافی بھی نہیں پیتے تھے, تو کیسے کر لیا انہوں نے؟ تو جو نشہ حرام ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ چائے کافی چھوڑیں, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, وہ حرام نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں, وہ اللہ نے پابندی لگائی. چرس کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ بولو نا حرام. سگریٹ حرام نہیں ہے لیکن سخت ترین مکروہ ہے, اور جس کی باڈی کو یقینی طور پہ ضرر ہونا شروع ہو جائے اس کے لیے حرام بھی ہے. ڈاکٹر کہہ دینا کہ آپ نے سگریٹ پی تو آپ کو کینسر ہوگا, آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں گے لازمی, ایسی کنڈیشن میں کیا ہے وہ بالکل حرام ہے. اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں, کسی ایک نعمت کو ضائع کرنا جائز ہے؟ بتاؤ. آپ اٹھا کے 10 روپے کا نوٹ ایسے ہی پھینک دو, حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے نا, ضائع کر رہے ہو نعمت. تو اپنی جان سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے؟ خودکشی اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے کہ اس میں آپ جو سب سے بڑی نعمت زندگی تھی اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ کی صحت کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بیڑا غرق ہو رہا ہے سگریٹ پینے سے, تو یہ خودکشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیسے حلال ہو گئی پھر یہ آپ کے لیے؟ تو توبہ کرو شراب سے, ہر طرح کے نشے سے, اور جو بچے ہوئے وہ قریب بھی مت جائیں کسی کے کہنے پہ. یونیورسٹیوں میں کالجوں میں لڑکے بانٹ رہے ہوتے ہیں, پی لے بھائی, اس سے بڑا ریلیکس ہوتا ہے, وہ دماغی کام کرنے کے لیے پینا ضروری ہے. بھائی شیطان ہے جو آپ کے لیے برائی کو مزین. میں نے کتنے دماغی کام کیے بھائی, اللہ کا شکر ہے دماغی کام ہی کر رہے ہیں ہم تو جب سے مدرسے میں آئے ہیں. کوئی ہم ایتھلیٹ تو ہے نہیں, ہمارے سارے کام کہاں سے ہوتے ہیں؟ تدریس یہ کس کا کام ہے؟ پڑھانا, ٹیچنگ. دماغ کا اسٹڈی کس کا کام؟ یہ دماغ استعمال ہوتا ہے نا مطالعہ کرنے میں. کوئی ریسرچ کرنی ہو کیا استعمال ہوتا ہے؟ دماغ. بول رہا ہوں کہ کیا بغیر سوچے بول رہا ہوں؟ سوچ کے بول رہا ہوں نا. تو اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ دماغ.
تو چرس پیے بغیر ہی ہو رہا ہے سارا, ہیروئن پیے بغیر ہی ہو رہا ہے, سگریٹ بولو پیے بغیر ہو رہا ہے. تو آپ یہ جو ہماری ینگسٹر ہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ تو ڈپریشن کا وہ علاج اس طرف مت جاؤ کہ اس سے اسٹریس اور ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے. جتنے نہ ہماری سوسائٹی میں اب آہستہ آہستہ شراب پھیل رہی ہے, چھوڑ دو. اگر کسی نے کیا ہے نشہ ایک دم لات مارتے. ہمارے ایک دوست نے کیا کیا, ان کو بہت سخت نشے کی عادت تھی, کہتے ہیں میں نے 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا, ماں سے بولا مر جاؤں گا دوبارہ یہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں میں مسجد بھی نہیں گیا, گھر میں نماز پڑھتا تھا, مسجد میں جاتا وہ دوست نظر آ جاتے مجھے جو نشہ کرتے تھے, مجھے خطرہ تھا کہ دوبارہ ہی شروع نہ ہو جاؤں میں. کہہ رہے صرف جمعہ پڑھنے جاتا تھا اور پڑھ کے فوراً واپس گھر. مجبوری میں جائز ہے یہ علاج کے لیے. 6 مہینے بعد کہہ رہے میں نے کنڈی کھولی ہے اور جو حالت ہوتی تھی مرنے لگتا تھا لیکن نہیں پیوں گا میں. کہہ رہے اس کا فائدہ کیا ہوا, کانفیڈنس اپنے اوپر اتنا پیدا ہو گیا, اب جو کام سمجھتا ہوں برا ہے چھوڑنے کی اللہ نے ہمت دے دی. کم ہمت لوگوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. دنیا میں ہمیشہ ہمت والے لوگ جیتے ہیں. بھائی ہمت کر کے کیا کرو, چھوڑ دو اس کو. اگر کوئی شراب پیتا ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ اس کا, ہمت کرو. تو یہ چند گناہ ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں, اور رمضان کے جو تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے اس